کیا، اس کو اہمیت دی اور ایک نیا سلسلہ، ایک نئی روش شروع کی جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ان کی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو نوجوان یہاں پہ کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ نفیس ممتاز ہیں، وقاص سخی ہیں، سفیر رفیق ہیں، اس کے علاوہ زردار اسحاق ہیں، جتنے بھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، عرفان ایوب ہیں، ان سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ایک کامیاب پروگرام منعقد کرنے پہ۔ اور اس کے علاوہ اس طرح اچھے منظم طریقے سے اس کو منعقد کرنے پہ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کیونکہ وقت مختصر ہے، میں 2-3 پوائنٹس پہلے سے بتا دیتا ہوں۔ ایک تو میں جیوری پروسیس کو سب سے پہلے الیبوریٹ کروں گا کہ یہ جیوری پروسیس کیسے ہو رہا ہے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ابہام نہ ہو۔ پھر اس کے بعد والدین کے حوالے سے 1-2 پوائنٹس، اور پھر آخر میں اپنے اساتذہ کرام سے 1-2 گزارشات کروں گا۔ تو یہ جو جیوری پروسیس ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی انصاف کا قلمدان کسی کو سونپا جائے تو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ ہم نے سب سے پہلے پروسیس کی شروع میں آغاز میں میٹنگ کی کہ ہم کس طرح سے اس کو الیبوریٹ کریں، تو ہم نے کچھ پوائنٹس سلیکٹ کیے، جیسے ان پوائنٹس کو ہم نے زیر نظر رکھ کے مارکنگ کرنی ہے۔ ان پوائنٹس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ٹاپک ہے اس کے ساتھ کتنی ریلیونسی ہے، اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، اور اسٹوڈنٹ کا باڈی لینگویج کیا ہے، اس کا کانفیڈنس کتنا ہے، اس کی پروننسیشن کیسی ہے، اس کے علاوہ وہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتا ہے۔ اس کی بنیاد پہ نمبرنگ ہو رہی ہے، نمبرنگ لگا کے ہم انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سب سے زیادہ مارکس کس کے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پہ کون آتا ہے۔ لیکن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے علاوہ جو بھی بچہ یہاں پہ آ کے بات کر رہا ہے، پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، وہ یہی سمجھے کہ وہ جیت گیا ہے اور اس کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا۔ باقی 1-2-3 بچوں کو اگر وننگ پرائز ملتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنے بچے بھی آئے ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، انتہائی ہماری شفقت کے مستحق ہیں، تو سب ہمارے لیے برابر ہیں۔ بلکہ ایک صاحب انتہائی قابل احترام میرے پاس آئے تھی کہ 1-2 بچے فلاں ایریے کے پوزیشن ہولڈر ہونے چاہیے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی فیوریٹزم نہیں ہوگا، سب ایک انصاف کی بنیاد پہ ہے، نمبرنگ کی بیس پہ ہے، تو سب کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو انہوں نے ٹاپک سلیکٹ کیے انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں، جیسے والدین کی خدمت کے حوالے سے ٹاپک ہے۔ ایک بچی یہاں پہ جب بات کر رہی تھی تو درمیان میں وہ واقعہ پورا نہیں کر سکی، تو تھوڑا سا وہ بتا دوں گا۔ اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا، کیونکہ میرے والد صاحب بھی سردار محمد ایوب خان تشریف فرما ہیں، اور میرے 2 اساتذہ کرام ماسٹر رفیق صاحب اور ماسٹر کوثر اقبال صاحب بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ سب لوگ کلیپنگ کر کے ان کو فضل تسلیمی پیش کریں کہ انہوں نے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب ہم لوگ پرائمری میں تھے، ابھی تو پریپ کو نرسری سے انگلش شروع ہو جاتی ہے، ہمارے دور میں 5th کلاس میں انگلش کا قاعدہ ہوتا تھا، تو انہوں نے ہمیں وہاں سے انگلش شروع کروائی، یعنی دس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور دیٹ کا مطلب وہ ہوتا ہے، جب ہم 5th کلاس میں تھے۔ تو آج اللہ کا شکر ہے مختلف فورمز پہ جا کے ہم انگلش میں بھی بات کرتے ہیں، اردو میں بھی بات کرتے ہیں، اس کا کریڈٹ ہمارے اساتذہ کرام کو جاتا ہے، اس کے لیے میں ان کو تسلیم پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے اور میری والدہ صاحبہ، انہوں نے ہماری تعلیم کے حوالے سے انتہائی نامساعد حالات میں یہاں رہتے ہوئے بھی، یعنی کبھی کبھار جب ہم راولپنڈی شفٹ ہو گئے، اس سے پہلے جب پاکر ہائی اسکول میں داخلے کے لیے گئے تو وہاں پہ ہیڈ ماسٹر تھے کھائی گلا کے ماسٹر گلشن صاحب، تو والد صاحب یہاں سے اپنی گاڑی میں کھائی گلا لے گئے، گاڑی میں تھوڑا سا کوئی پرابلم ہو گیا تو وہاں سے انہوں نے اسپیشل گاڑی لی پاکر ناکا کے لیے۔ اس پہ گئے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ لوگ تو اتنا اہتمام نہیں کرتے، بچوں کو ایسے ہی بھیج دیتے ہیں، داخلہ اس میں کون سی امپورٹنس ہے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ میں نے آج تک جتنا بھی کچھ کمایا وہ خرچ کر دیا، میری انویسٹمنٹ یہی بچے ہیں۔ تو اس پہ وہ بڑے متاثر ہوئے اور ہمیشہ اس کو وہ حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ جب راولپنڈی شفٹ ہو گئے تو یہاں سے پبلک گاڑی پہ راولہ کوٹ میں ہمیں نہیں جانے دیتے، والد صاحب اپنی گاڑی پہ راولہ کوٹ جا کے دوسری گاڑی میں بٹھا کے واپس آتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم جو بھی ہیں یہ ان کے مرہون منت ہے، اور والدین کی اہمیت کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں وہ واقعہ تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کیونکہ مختصر وقت ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ یہاں پہ بچی بیان کر رہی تھی کہ وہ ان کی جب نزا کا وقت ہو گیا تو ان کا زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا۔ اب سب نے کوشش کی، یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ وہ صحابی تھے، کوئی عام انسان تو نہیں تھے، ہماری طرح یہ عام مسلمان نہیں تھے، لیکن صحابی ہونے کے باوجود ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بات پہنچائی گئی تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ ان کے والدین ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کی والدہ صاحبہ زندہ ہیں۔ ان کو بلایا گیا تو جب انہوں نے آ کے دیکھا تو والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ ان کا رویہ کیسا ہے، آپ کا بچہ کیسا تھا؟ انہوں نے کہا بہت اچھا ہے،
صرف میرے ساتھ یہ تھوڑا ترش رویے سے پیش آتا تھا. تو انہوں نے فرمایا, حکم دیا, یعنی حکم اس سینس میں نہیں تھا کہ یہی مانو, بس ایک سجیشن دی کہ اس کو معاف کر دیں. تو ماں چونکہ رنجیدہ تھی, غمزدہ تھی اور ان کا دل دکھا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا میں نہیں معاف کرتی. تو وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا مفہوم یہ ہے کہ لکڑیاں جمع کرو, اس کو آگ میں جلاتے ہیں. تو ماں چونکہ پھر بلاخر ماں تھی, تو ماں نے کہا کہ نہیں اس کو جلائیں نہیں. انہوں نے کہا اگر ہم نہیں چلائیں گے تو دوزخ کی آگ میں جائے گا, آپ نے اگر معاف نہیں کیا. تو ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنازے میں شریک ہوئے, تدفین کی, بعد میں فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جس نے والدین کا دل دکھایا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے, اور اس کو سب لوگوں کی لعنت ہے, یعنی اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت. تو ایک دوسری چھوٹی سی حدیث سناؤں گا کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین, تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہ کے لیے بڑی عجیب اور حیران کن بات تھی کہ پہلے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا, آج کیسے ایسے کر دیا. بعد میں جمعہ کے بعد جب خطبے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ تھی, تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے 3 یعنی دعائیں ایسی کی, بیسیکلی تو بد دعائیں ہیں, لیکن انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے آپ نے اس پہ آمین کہنا ہے. ایک یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص, برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک اس کو ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکے. یعنی اگر والدین کسی کو ملے, ایک ہے یا دونوں ہیں والد والدہ, اور وہ اس کی بڑھاپے میں, اس کی ایج میں, اس کی زندگی میں ملے, لیکن ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں حاصل کر سکا, تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے. اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس نے پایا اور اس کی نجات نہیں ہوئی وہ بھی ہلاک ہو جائے. اور پھر تیسرا فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی میرا نام گرامی جس کے سامنے آئے اور وہ درود پاک یا صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے. تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. آج ہم سب کے والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن اگر ہم سروے کروائیں, 100 لوگوں کا سروے کروائیں, تو میں زیادہ نہ کہوں تو 50-60 لوگ یہ کہیں گے کہ میری اولاد میری بات نہیں سنتی. میں آپ کو 2 آسان کام بتا دیتا ہوں جو میرے والد صاحب کرتے ہیں. اگر یہی کام آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو گلہ بھی نہیں ہوگا اور اولاد کا بھی نقصان نہیں ہوگا. وہ 2 کام کیا ہے؟ ایک کام ہے کہ اپنی اولاد کو حلال مال کھلائیں. اگر آپ اولاد کو حلال مال کھلائیں گے تو آپ کو کبھی گلہ نہیں ہوگا کہ میری اولاد سرکش ہو گئی ہے, میری اولاد میری بات نہیں سنتی. اور دوسری بات ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت, اخلاقی تربیت اسلام کے اصولوں کے مطابق کریں. یعنی بعض اوقات یہ آتا ہے بچے کی کوئی فرمائش ایسی ہے کہ وہ تربیت کو متاثر کر رہی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہے کوئی مسئلہ نہیں, پیار ہے, لیکن وہاں پہ آپ تربیت کو فوکس کریں, تربیت کو ترجیح دیں, اس کے پیار کو آڑے نہ آنے دیں. تو یہ 2 کام اگر آپ کریں گے تو آپ کو گلہ نہیں ہوگا اپنی اولاد سے. آخر میں اپنے اساتذہ کرام سے 1-2 پوائنٹس گزارش کروں گا, یہ کہ تعلیم کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی پہلے آپ دیکھیں کہ پورے علاقے میں کوئی خط پڑھنے والا نہیں ہوتا تھا, لیکن اب پورے علاقے میں کوئی ناخواندہ بندہ نہیں ملتا. لیکن اگر ہم سروے کروائیں کہ کوئی اچھا انسان کسی کا بتا دیں تو پورے ایریا میں شاید ایک بھی نہ ملے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم تو چل رہی ہے لیکن تعلیم و تربیت کی کمی ہے. تھوڑا سا میرے بہت سارے اساتذہ کرام, اپنے استاد بھی اور کولیگز بھی یہ کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں, 16 گھنٹے بچے والدین کے پاس ہوتے ہیں. گو کہ والدین کا بھی کردار ضروری ہے, لیکن اساتذہ کرام کا کردار زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس پہ آپ لوگ کوشش کریں, انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ بھی ہوگا. اور جب اساتذہ کرام اپنا کردار اچھا ادا کریں گے, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کل مختلف پروفیشنز میں جائیں گے, انہی میں سے وکیل بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انہی میں سے انجینئر بنیں گے. آج آپ جس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو شکوہ ہے کہ فلاں بندے کا رویہ صحیح نہیں ہے, فلاں بندہ سفارش مانگ رہا ہے, فلاں بندہ میرا کام نہیں کر رہا, میری فائل پروسیس نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت ہم نے اچھی نہیں کی. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آج بچوں کو ہم نے پوزیشن کی دوڑ میں لگا دیا کہ میرا بچہ فرسٹ آ جائے, میرا بچہ سیکنڈ آ جائے, irrespective آف دیٹ کہ کسی اور کے بچے کی کیا حالت ہے. اچھا, میں آپ کو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتاؤں گا, پھر بات ختم کرتا ہوں. یہ میرے پاس چیز بھی رکھی گئے. اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے, جب آپ بچے کے ذہن میں ڈالیں گے کہ بھائی آپ نے ہی فرسٹ آنا ہے, تو وہ پھر کلاس میں یہ دیکھے گا کہ دوسرا فیل ہوتا ہے, دوسرے کا کچھ بھی ہوتا ہے, اس کا کیریئر تباہ ہوتا ہے, اس کا حق مرتا ہے, بے شک کرتا رہے لیکن میں فرسٹ آ جاؤں. جب اس سوچ والا بندہ پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو وہ صرف اپنا فائدہ دیکھے گا, اپنا گھر دیکھے گا, اپنی کوٹھی دیکھے گا, اپنا فائدہ دیکھے گا, باقی معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے.
اس میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ خالی نمبرنگ کی دوڑ میں بچوں کو نہ لگائیں یا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں نہ، بلکہ ان کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں کہ آپ کی کلاس میں کوئی کمزور بچہ ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اس کو تھوڑا ٹائم دے دو، اس کو سمجھا لو، اس کو تھوڑا سی اس کی ہیلپ کر لو، اس کی مدد کر لو، یا آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا نوٹس ہے، ایکسٹرا بک ہے، ایک دن کے لیے اس کو لینڈ آؤٹ کر لو، اس کو دے دو کہ تاکہ وہ بھی پڑھ کے اس پہ کر سکے. تو میں انہیں خواہشات کے ساتھ آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. اتنی تعداد میں اساتذہ کرام کو اور طلباء کرام کو دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ وقت کی قید سے نکل کے بات کی جائے، لیکن چونکہ ابھی ایک سیشن ہمارا پورا رہتا ہے اس لیے میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.